الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ چاہے عبادات سے متعلق ہوں یا اخلاق معاملات اور معاشرت سے متعلق ہوں اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام انسان عام طور پر کرتا ہے اس کے متعلق ہوں ایک بہت بڑا مقصد اور اصل مقصد شریعت کے تمام حکموں کا یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالی ازراہ محبت یہ چاہتے ہیں اور بندوں سے اور بندیوں سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا صاف اور شفاف اور صاف ستھرا دل دے کر میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا تم جب زندگی گزار کر میرے پاس واپس آؤ تو ویسا ہی صاف ستھرا بے داغ دل لے کر میرے پاس واپس آؤ یہ دل ایک امانت ہے اور امانت کو تبدیل کر کے واپس کرنا جائز نہیں یوں کا توں امانت کو واپس کرنا ضروری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہر انسان کو صاف دل دیا ڈاکو کا بیٹا ہو فاسق و فاجر کا بیٹا ہو مشرک و کافر کا بیٹا ہو فرعون کا بیٹا ہو یا کسی ولی اور نبی کا بیٹا ہو دل سب کو بالکل کلین ملتا ہے ایک بھی دبا ایک بھی داغ کسی بچے کے کسی انسان کے دل پر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور ان کو یہ چاہنے کا حق ہے کہ بندو میں تم سے کچھ ہدیے تحفے نہیں مانگتا نظر نیاز اور چڑھاوے نہیں مانگتا تم سے صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس جب تم آنا
موت کے ذریعے سے میرے پاس جب منتقل ہونا، دل ویسا ہی صاف لے کر آنا جیسا میں نے تم کو لے کر بھیجا تھا، اور وہ بھی میں اپنے لیے تم سے نہیں مانگ رہا ہوں صاف دل. تمہارا صاف دل میرے کام نہیں آئے گا، تمہارا صاف دل تمہارے کام آئے گا. کیونکہ جنت میں جانے کی ایک ہی شرط ہے، جنت میں داغ دھبوں والا کوئی دل اندر نہیں جا سکتا. ایسی جگہ بنائی ہے اللہ نے جنت، کہ اس میں جانے کی یہ شرط ہے، جب تک دل صاف نہیں ہوگا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. ایک بھی دھبا اگر دل میں ہے تو جب تک وہ دھبا صاف نہیں کر دیا جائے گا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک انتظام کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کلمہ تو پڑھ کر گئے دنیا سے، شرک نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن دل پہ بہت دھبے لے کے گئے، بد نظری کے دھبے، تکبر کے دھبے، حسد کے دھبے، بخل کے دھبے، ظلم کے دھبے، جھوٹ کے دھبے، غیبت کے دھبے. ہر برے کام سے فوراً دل پر ایک داغ لگتا ہے، ایک کالا دھبا لگتا ہے. اب جو ایمان چلے گئے، توحید چلے گئے، کلمہ تو پڑھتے تھے، بت پرست نہیں تھے، لیکن دھبے بہت تھے، ان کے لیے ایک انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے. کہ موقع تھا تمہارے پاس کہ تم دنیا ہی میں اپنے دل سے یہ دھبے صاف کر کے میرے پاس آتے، لیکن تم نے اس موقع کو برباد کیا. لیکن پھر بھی چونکہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو میں پہلے یہاں آخرت میں تمہارے دل کے داغ دھبوں کو دور کروں گا، دل کو پاک صاف کروں گا، اس کے بعد تم کو جنت میں جانے کی اجازت دوں گا. اور آخرت میں دل کے وہ دھبے جو ہم دنیا کے لے کر جائیں گے ان کے صاف کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا. جو ایمان والے جہنم میں بھیجے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے جائیں گے، وہ ان کے دلوں کے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے. اور دل کو صاف کرنے کی جو محنت ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اسی کا نام ہے تزکیہ. اب ہمارے اختیار میں ہے، یا تو ہم اس دنیا میں اپنے دل کو صاف کر لیں، اور یا پھر وہاں لاکھوں اور کروڑوں برس جہنم میں جل کر ہم اپنے دل کو صاف کروائیں. یہ ہمارے اختیار ہے. یہ ہمارے اختیار میں بالکل نہیں ہے کہ ہم بغیر صاف دل لیے ہوئے ہم چلے جائیں جنت. یہ ممکن نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں. قلب کا سلیم ہونا، دل کا داغ دھبوں سے پاک صاف ہونا جنت میں داخلے کی بنیادی شرط ہے. اب ذرا سا سوچیں، اس زندگی کو اس طرح گزارنا کہ دل پر دھبے نہ لگے، یہ کوئی آسان تھا؟ ایک عام آدمی جو نبوت کی رہنمائی سے واقف نہیں ہوتا، اس
کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ہر دبے سے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے، کوئی دبا دل میں نہ لگنے پائے، یہ فرض ہے، تو وہ آدمی بیچارہ سوچ کر ایک ہی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اور کوئی راستہ اس کے سوا دل کو ہر دبے سے محفوظ رکھنے کے لیے موجود نہیں ہے کہ انسان اس پوری دنیا کو چھوڑ دے، اس زندگی سے دور کہیں چلا جائے، کسی پہاڑ کے دامن میں اکیلا جیے اور اکیلا مرے، نہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے، نہ رشتے داروں سے تعلقات، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی کو دیکھنا، نہ کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا. جب یہ کریں گے تب شاید دل ہمارا داغ دبوں سے بچ جائے، ورنہ اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں کاروبار کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، بازاروں میں جانے کے ساتھ، لوگوں سے معاملات کرنے کے ساتھ، کہ کیسے ممکن ہے کہ میرے دل پر کوئی دبا نہ لگے؟ یہ آدمی انسان ہے، کبھی اس کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کبھی کسی سے لڑ پڑتا ہے، کبھی کسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی ایسی شکل صورت کو دیکھ لیتا ہے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں جذبات آتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دل بے دبئی نہ لگے؟ یہ تو بھائی آپ پریکٹیکل بات نہیں کہہ رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں. اور ممکن ہے کہ بھائی ایک ہی راستہ ہے، گھر پہ رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے، رشتے داریاں نبھاتے ہوئے، شادی بیاہ میں خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دل پر کوئی آنچ ہی نہ آئے، کوئی دبا ہی نہ لگے؟ یہ کیسے ممکن؟ اسی لیے دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھو کہ اکا دکا جس انسان کے دل میں یہ خیال اور آرزو آئی، یہ خیال آیا، یہ جذبہ، یہ تمنا ہے کہ بھئی مجھے تو بالکل صاف اور پوتر دل لے کر اور پیور روح لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بھئی سنیاس لے لو، سب چھوڑو، کہیں کہیں پہاڑ کی کسی گفا میں جا کر رہو، جب کئی دن کا بھوک لگے گی تو نکلیں گے باہر، کوئی پھل گرا پڑا ہوگا، میٹھا، کڑوا، کھٹا، کوئی چیز ہوگی، جڑی بوٹی، اسی کو چبا لیں گے، اسی کو ابال کے کچھ پیٹ کے بھر لیں گے، جب تک جینا ہوگا جئیں گے، مگر بھائی میں اپنے دل کو تو بچا لے جاؤں گا. کیوں بھائی یہ ترکیب ہے نا صحیح؟ سمجھ میں آتی ہے ترکیب؟ سب گھبرا رہے ہیں کہ تشکیل نہ ہو جائے. 3 دن کے لیے نکلنا مشکل ہے، یہاں سنیاس کی تشکیل ہو. اچھا اب دوسری مشکل، ایک طرف تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دل پر ذرا بھی دھبا نہیں ہونا چاہیے ورنہ جنت میں نہیں جا پاؤ گے جب تک کہ دھبا نہ صاف ہو، اور دوسری طرف شریعت کہتی ہے کہ دنیا کو چھوڑنے اور پہاڑوں پہ جا کے بسنے کی اجازت نہیں. تمہیں گھر بسانا ہوگا، فیملی کو چلانا ہوگا، ذمہ داریاں لینی ہوں گی، کاروبار کرنا ہوگا، کمانا ہوگا، لین دین کرنا ہوگا، تعلقات نبھانا پڑے گا، رشتے داروں سے رشتے داری بھی رکھنی پڑے گی،
اور پورے سماج کا ایک حصہ بن کر رہنا ہوگا. سادھو سنیاسی بن کر رہنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی شریعت، نہیں کر سکتے. واہ بھائی واہ. پھر یا تو آپ یہ نہ کہیں کہ دل پر دبا نہ لگے، اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل پر دبا نہ لگے، اور ایک طرف آپ اس دنیا کی ایسی زندگی میں ان کو دھکیل رہے، حکم دے رہے، مجبور کر رہے ہیں جس میں رہتے ہوئے دبے نہ لگیں. یہ تو ممکن ہی نہیں. یہی تو اسلام کا حسن ہے. گہرائی سے اپنے دین کو سمجھنے کی کمی ہو گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اس طرح کے شاید خیالات محسوس کیے. وہ سوچتے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ، اور ایک عجیب طرح کی کشمکش کبھی کبھی ان کے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہوگی کہ اللہ ایک طرف تو یہ مطالبہ، ایک طرف اجازت بھی نہیں دے رہے اللہ کے رسول. جہاں کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے، کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہ اٹھائے، فوراً اللہ کے رسول کو خبر ملتی ہے تو اس کو بلا کر سمجھاتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم بالکل مستقل روزے رکھتے، میں نے سنا ہے کہ تم پوری رات عبادت کرتے، کہ تم اپنے گھر والوں کا کوئی حق نہیں ادا کرتے. یہ بالکل مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، یہ نہیں کر سکتے تم. تو صحابہ کے دلوں میں مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ بہتر جانے، کچھ اس طرح کی باتیں گھومتی ہوں گی. چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا لوگوں ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر کے دروازے پر ایک شاندار دریا بہ رہا ہو، ایک نہر جاری ہو، اور تم اس میں 5 بار نہاؤ، دن میں 5 بار نہاؤ. بتاؤ تمہارے بدن پر کوئی داغ دھبا میل کچیل باقی رہے گا؟ صاحب نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور حضور کا سوال بھی دیکھو، گھر کے دروازے پر. یہ نہیں کہا کہ دامت گاؤں میں جو ندی بہ رہی وہاں، کیونکہ تم وہاں سے نہا کر آؤ گے جب 1-1.5-2 میل، تو راستے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ میل کچیل، کچھ گرد و غبار. لیکن نہیں، گھر کے دروازے پر نہائے اور گھر میں داخل ہو، پھر نہائے اور پھر گھر میں داخل ہو گئے. ایسی صورت میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صاحب نے کہا بالکل نہیں. تب آپ نے وہ گر کی بات بتائی، وہ اصل پتے کی بات. فرمایا بس اسی طرح سمجھ لو کہ 5 وقت کی نماز اگر تم ٹھیک سے پڑھو گے تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے دل پر کوئی دھبا باقی نہیں رہے گا. صلاۃ والسلام علی اللہ. انہوں نے ایک طرف ہم کو زندگی کی ذمہ داریاں دی، اور ایک طرف اس کے جو سائڈ افیکٹ ہو سکتے تھے، اس کے جو مضر اثرات ہو سکتے تھے، ان سے بچنے کے لیے اور ان کے دھونے کے لیے، اپنے دل کو چمکائے رکھنے کے لیے نماز کا عمل دے دیا. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو اپنے رسول کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہا کہ بندوں میں جانتا ہوں کہ جب تمہاری زندگی جس طرح کی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوگی، 1000 کوشش کے باوجود ہوگی. کبھی آنکھ، کبھی کان، کبھی زبان، کبھی ہاتھ پیر، کبھی کوئی مہمان کی اکرام میں کمی، کبھی کوئی غیبت کا جملہ سن لو گے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ ہوگا.
کی وجہ سے تمہارے دل پر دھبے لگیں گے. اسی لیے تو میں نے انتظام کیا ہے بندو, اسی لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کیا بھر کے گھر کے اندر دل کو صاف کرنے والی ایک دریا, ایک ندی, ایک نہر جاری کر دی. اب تم کچھ کام کیا, تم نے لوگوں سے ملے جلے, بازار میں گئے, دکان پہ بیٹھے, دفتر گئے, کچھ غلطی ہوئی, بھاگ کے آئے اور نماز پڑھی, اچھی طرح نماز پڑھ لی, دھیان کے ساتھ اگر تم نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کے ذریعے سے اس وقت تک جو دل پر دھبے لگے تھے وہ سب صاف. پھر تم مسجد سے نکلو صاف دل لے کر. اور عورتیں ہوں تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں, گھر کے آنگن میں نہیں بلکہ دالان میں نہیں بلکہ اندر کے کمرے میں, اور کمرے میں بھی نہیں بلکہ کمرے کے اندر کوئی کوٹری ہو تو اس میں. عورتوں سے بھی گھر کے اندر کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کچھ کھٹپٹ ہو جائے گی, کوئی غصہ, گرمی, کوئی ناراضگی, کوئی لڑائی, کوئی شکایت کی بات, کوئی غیبت, کوئی بات بھی ہو جائے گی, دل پر دھبا لگ جائے گا. اگر وہ اللہ کی بندی نماز کو اچھی طرح پڑھ لے گی جیسی نماز ہونی چاہیے تو پھر اس نماز کے ذریعے سے اس کا دل صاف ہو جائے گا. پھر صاف, پھر اپنے کام میں لگی, پھر کچھ گرد و غبار, کچھ میل کچیل, پھر وہ مرد نے کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں کی, کچھ اور معاملات ہوئے, پھر اس کے بعد صاف, پھر صاف. اور مزید اگر وہ بڑھا لے کچھ تہجد, کچھ اشراق, کچھ چاشت, کچھ اوابین, کچھ تلاوت, کچھ ذکر, ولا ذکر اللہ اکبر, پھر تو کیا کہنا, پھر تو دل پر دھبے صاف نہیں ہوں گے, قلعی ہو جائے گی, قلعی چمک جائے گا جی. اور اس کے بعد تم جو پہنچو گے آخرت میں تو ایک بھی گناہ کا دھبا تمہارے دل پر نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کی قدر کی توفیق. نماز نماز نماز, اپنی نمازوں پر اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق. اچھی نماز پڑھ لو, ساری تمنائیں پوری ہو جائیں. کتنی اچھی اچھی تمنائیں آپ لوگ لکھ کے دیتے ہیں, کتنی اچھی اچھی تمنائیں آپ کے دلوں میں جوش مار رہی ہیں. اس زمانے میں نوجوانوں کے دلوں میں ان تمناؤں کا پیدا ہونا معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معجزہ ہے. نوجوانوں کے دل میں تمنا, ایسی تمنا ہے, پیاری پیاری تمنا ہے, بچیوں کے دل میں تمنا ہے. اللہ اکبر. کل ہی مجھے کچھ خطوط ملے بامبے میں رہنے والی کچھ بچیوں کے, ان خطوط نے میری رات کو منور بنا دیا. ایسی تمنائیں. حضرت میری 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے, یہ دعا کر دیجئے کہ کم سے کم مہینے میں 1 بار ہو جایا کرے. جس رات حضور کی زیارت ہو گئی اس کے بعد کئی مہینے تک مجھ سے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوا. کیا تمنائیں, کیا جذبات ہیں. آپ نوجوان تمنائیں اپنی پیش کرتے ہیں, وہ اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہوگی. دیکھو تو, اور ہمارے حضرت کا ایک مضمون ہے کہ فرشتوں کو بھی دکھانا تھا بشر ایسے ہوتے. ان اللہ تعالیٰ ایسی تمناؤں کو اور ایسے جذبات اور دعاؤں کو اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوں گے کہ دیکھو فرشتوں, تم جب میں نے اس انسان کو خلیفہ بنایا تھا تو تمہاری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا تھا, تم کو بہت اشکال ہوا تھا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے اس انسان کو خلیفہ بنا رہے. اب دیکھو میرا فیصلہ صحیح تھا کہ نہیں. دیکھو اس انسان کے اندر کیسی کیسی صلاحیت ہے. دیکھو یہ کیسے ماحولوں میں رہنے والے نوجوان اور ان کے جذبات ولایت کے ہیں, ان کے جذبات قبولیت کے ہیں. نماز اگر اچھی ہو جائے ہمارا مسئلہ حل ہے. مستقل طور پر اہتمام سے نماز پڑھنا بس ہمارا مزاج بن جائے.
واللہ باقی کام سب آسان ہو جائے، سب آسان۔ یہ جو باہر کے ذکر ہیں یہ بھی نماز ہی کو تقویت پہنچانے کے لیے ہیں، تاکہ نماز میں ایک بھی وسوسہ نہ آئے، ادھر ادھر توجہ جائے ہی نہ۔ ایسی نماز کے لیے باہر کا ذکر نماز کو ایسا بنانے میں مفید ہوتا ہے، ورنہ اپنی اصلاح کے لیے جو تاثیر نماز میں ہے، جس طرح نماز دل کو بدلتی ہے، مزاج کو بدلتی ہے، ہر اچھی خصلت نماز کے ذریعے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ ہر اچھی خصلت نماز کے ذریعے ایثار پیدا ہو سکتا ہے، نماز کے ذریعے تواضع آ سکتی ہے، نماز کے ذریعے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، بہترین موقع ہے تواضع اور ایثار اور اخلاق کے سیکھنے کا۔ ہم جو نماز میں کھڑے ہوں تو اس اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں کہ فاصلہ بھی بالکل نہ ہو آپس میں، اور پاس میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ بہت، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، بڑے باریک احساسات ہیں۔ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں کہ قریب والے کے ہاتھ کو تھوڑا سا دباتے رہے، اور آج کل تو وہ آسمانی مسلک نکلا ہے نا، پیر کے اوپر پیر، پیر کے اوپر پیر۔ اللہ رمضان میں دعا مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو عقل دے دے، عقل دے، باقی زیادہ نہیں مانگتے، عقل دے دے، باقی کا تو تحمل ہی نہیں ہوگا شاید، عقل دے دے، عقل دے۔ لا حول ولا قوة۔ پاس کے کھڑے ہونے والے کو کسی بھی حالت میں، ہمارے کھڑے ہونے کی حالت میں، ہمارے سجدے کی حالت میں، کسی حالت میں تکلیف نہ ہو۔ جب انسان نماز میں اس کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے مزاج میں تواضع آتی ہے، اس کے اخلاق اچھے، وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اس کے دل میں جم جاتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر کے احساسات دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر اللہ نے کرے نماز کے اندر گندی حرکتوں کے خیالات آتے رہیں گے تو پھر یہ زندگی سے نکل نہ پائیں گے، کیونکہ نماز کے اندر کے احساسات دل میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر نماز کے باہر کی زندگی میں ان سے چھٹکارا ملنا آسان نہیں۔ جیسے رمضان میں اگر انسان نے رمضان میں کوئی گناہ نہ چھوڑا، روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہ چھوڑا، تو علماء نے یہ اشارے پائے ہیں اور تجربے کیے ہیں اور ہمیں رہنمائی کی ہے کہ مرتے دم تک اس گناہ سے چھٹکارا پانا اس آدمی کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی طرح حج کے دوران، اگر حج کے دوران حالت احرام میں خاص طور پر اگر وہاں پر بھی کوئی گناہ ہوا تو وہ گناہ کا ٹھپا دل پر لگ جائے گا کہ زندگی بھر تو اس سے یہ گناہ چھوٹے گا۔ تو نماز بہت فکر کی چیز ہے، بڑے سیکھنے کی چیز ہے۔ کون سی صفت ہے جو نماز سے نہیں آتی؟ دور تک اثر پڑتا ہے نماز کا۔ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کے ایکسیڈنٹ زندگی میں نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ آپ حیرت کریں، میں نے کئی بار یہ سنائی ہے واقعہ کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے لیے کھانا لے کر سالن کی پلیٹ لے کر آ رہے تھے دسترخوان پر رکھنے کے لیے، اور کچھ ایسا کچھ نگاہ ہٹی کہ کیا ہوا کہ وہ سالن گر گیا۔ حضرت
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد عظیم مربی، انہوں نے جانتے کیا کہا کہ مولوی یوسف اپنی نماز پر محنت کرو، اپنی نماز پر محنت کرو. کیا سمجھداری تھی ان کی کہ اگر نماز پر محنت ہوتی تو جس موقع پر آنکھ جہاں پر ہونی چاہیے نماز یہ مشق سکھاتی. تو جب آپ سالن لے کر آ رہے ہو پڑے تو اس وقت نگاہ ادھر ہی ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے مولوی یوسف تم نے ادھر ادھر دیکھا اس لیے پلیٹ گری، اور ادھر ادھر کیوں دیکھا تم نے؟ اس لیے کہ نماز میں کثر ہے. یہ ہے تربیت. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے یہ کہے گا کہ بیٹا نماز ٹھیک کرو، یہ جو پیالی ٹوٹ گئی تم سے ذرا نماز ٹھیک کرو. ڈانٹیں گے، ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن یہ ذہن ہی نہیں جاتا. میں نماز خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، کیا بولنا ہے یہ بھی سکھاتی ہے، کس موقع پر کیا کہنا ہے یہ بھی سکھاتی ہے. آپ سجدے میں ابھی کہنے لگیں کبھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ہماری تراویح کی اماموں کی طرح زور سے کہنے لگے سجدے میں، تو سلام پھیرتے ہی آپ دعا بھی کریں گے اور دوڑ کے دوا بھی لائیں گے اور روح افزا پلائیں گے. وہ گانا تو نہیں گا رہا تھا نماز سجدے میں، وہ بندی ماترم تو نہیں پڑھ رہا. پھر کیا بات ہے کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین سجدے میں نہیں پڑھایا، جگہ بدل گئی. کس مقام پر کیا کہنا ہے اس کی مشق کراتے ہیں. کہاں پر نظر رہنی ہے، کہاں پر کان رہنے ہیں، کہاں پر دماغ رہنا ہے، کس طرف انگلیاں رہنی ہیں، کس طرف ہتھیلی رہنی ہے، ہر چیز کی مشق ہے. جتنے اہتمام سے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ وقت نماز سیکھنا چاہیے، ہم میں سے اکثر نہیں سیکھتے. اور عجیب ایک مشکل ہے، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہم جیسے مولوی لوگ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو نماز سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی ایک بڑی غلطی، ہم نے نماز پڑھی ہے سیکھی نہیں ہے. بہت فرق ہے پڑھنے اور سیکھنے، بہت فرق ہے. اکثر لوگ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز میں سکھائی جا رہی ہے آپ کو کتنی تفصیل سے سکھائی جا رہی ہے. اکثر کوئی کان پکڑتا ہے، کوئی لو پکڑتا ہے، بھائی یہ اٹھا بیٹھی نہیں ہے بھائی. اور اکثر نماز جو ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ یوں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اکثر دونوں ہاتھ کی پوری ہتھیلیاں 10 انگلیوں کے ساتھ خانے کعبہ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ رخ ہے تکبیر احرام، یہ نہیں ہے. اور کان کو چھونا، کان کو پکڑنا، آپ کو اگر کوئی شرمندگی ہے تو نماز کے بعد میرے کمرے میں آ کے اٹھا بیٹھے کر لیجیے. اور میں کسی سے کہوں گا کہ ذرا موبائل پہ ان کا ویڈیو بھی بنا تاکہ بیوی کو بھیجے کہ یہ ہے تمہارا شوہر. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کسی کا میں تو امامت کرنے والے جن کو ہم یہاں امامت کرواتے ہیں یہ سب وہ تربیت یافتہ ائمہ اربعہ ہیں. یہ سمجھنے لگے اپنے آپ کو تو ذرا ان کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں. ان کو امامت سکھانے کے لیے امامت کے مسئلے پہ کھڑا گیا ہے. اور جو کہ میں اس وقت ان کو تو دیکھتا نہیں، اسے مجھے کبھی نظر پڑتی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ بھی پوش ماری کر رہے ہیں. امام جب پوش ماری کر رہا ہے تو ہم مقتدیوں کو تو برا حال. یہ معنخیز اشارات ہیں. ایسے بیت اللہ کی طرف جسم اور قلب کا رخ جتنا زیادہ ہوگا اتنا بیت اللہ پر اترنے والی، بیت المعمور سے بیت اللہ پر اترنے والی ہدایت اور برکت ہمارے اندر زیادہ آئے گی. یہ ہے اصل بات. 2 نعمتیں اترتی ہیں بیت اللہ پر، اور بیت اللہ پر 2 نعمتیں اترتی ہیں جس وہ ہیں ہدایت اور برکت. اور یہ دونوں نعمتیں جس کو مل گئی اس کی دین اور دنیا سب بن گئی، آرام سے رہتا ہے وہ انسان. اور ان دونوں نعمتوں کو لینے کے لیے ایک عمل دیا گیا ہے نماز کا، اور ایک عمل دیا گیا ہے حج اور عمرے کا. چنانچہ بدن
کہ جتنے حصوں کو بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے جن جن نماز کے ارکان میں، اگر وہ اس وقت میں بیت اللہ کی طرف نہ ہوئے تو ہمارے دل میں ہدایت کے نور نہیں اتر پائے گا۔ اب یہ معمولی ظاہری مسائل نہیں ہیں، ہم مولوی لوگ تو گڑبڑ کیا کرتے ہیں، وہ فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، مستحب ہے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ ہر چیز بڑی سائنٹیفک ہے۔ قلب و نگاہ، قلب و دماغ اور ہاتھ، چہرہ بیت اللہ کی طرف، بدن بیت اللہ کی طرف، اور جہاں تک ہو سکے جن جن آپ کو نماز کی سکھانے میں خدا کا یہ بات سکھائی اور بتائی جائے، رکوع میں جس قدر ہم بیت اللہ کی طرف اپنے آگے جسم کو جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ پیغام بیت اللہ سے منتقل ہمارے اندر ہوگا۔ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی 10 انگلیاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے، یوں کھڑی رہتی ہیں اکثر لوگوں کی، بچھی ہوئی ہونی چاہیے اور بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بیٹھے ہوں دونوں سجدوں کے بیچ جلسے میں یا کعبے میں، تو اس وقت داہنے پیر کی 5 انگلیوں کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ آ رہی ہیں وہاں سے کرنٹ آ رہا ہے، انرجی آ رہی ہے، تجلیات آ رہی ہیں، ان کو بدن کے اندر اتارنا ہے، دل کے اندر، روح کے اندر لانا ہے۔ یاد رکھیں یہ سورج چاند پیدا ہیں، ان سے بھی انرجی آتی ہے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی ہے طاقت، وٹامن ڈی اور فلاں اور فلاں اور فلاں چیزیں رکھی ہیں جو ان سے ملتی ہیں۔ دنیا کی کسی چیز میں وٹامن ڈی موجود نہیں ہے، سورج کی شعاؤں میں جو وٹامن ڈی، اور قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کے۔ سورج کی ابتدائی جو بالکل شروع کی شعاعیں ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی، چند منٹ کے بعد کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ مفید ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی راز ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جو معمول بنایا وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہو، وہیں ذکر کرو، معمولات پورے کرو، اور اشراق کی نماز پڑھ کے اب جو باہر نکلو گے تو تم کو جو شعاعیں ملیں گی وہ نہایت صحت بخش ہوں گی۔ تو یہ جو مخلوقات ہیں نظر آنے والی، ان سب کے اندر ہم کو ملنے والی انرجی ہے، جیسے پیڑوں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے یہ لیتے ہیں اور آکسیجن پھینکتے ہیں، کس طرح وہ ہمیں ان کی شدید ضرورت ہے۔ اب کوئی انسان یہ دیکھ کر کہ پیڑ کے اندر سے آکسیجن نکل رہی ہے، پیڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، بابا یہ پیڑ نے اپنے اختیار سے، اپنی چوائس اور پاور سے ہم کو آکسیجن دینے کا فیصلہ کیا، یا کسی نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اے پیڑ تم آکسیجن سپلائی کرو، انسانوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو بھائی ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے جس نے پیڑوں کو یہ ذریعہ بنا دیا۔ تو سب سے زبردست روحانی انرجی، اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں بیت اللہ سے نکلتی ہیں۔ انگلیاں اگر بیت اللہ کی طرف ہوں گی تو عزیزوں انگلیوں کے راستے سے بیت اللہ کی طرف سے آنے والی تجلیات ہمارے اندر پہنچیں گی۔ اور یہ نماز عجیب و غریب عمل ہے۔ یہ باتیں بھی اس وقت تھوڑا سا کھول کر کہنے کی ایک ضرورت سی محسوس ہوئی ہے، اس لیے میں نے کہنا شروع کیا، کیونکہ لوگ اب یہی زبان سمجھتے ہیں۔ غیب پر یقین نہیں رہا، غیب پر یقین انتہائی کمزور ہے،
اس لیے اب مجمل اور بند انداز سے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی تشفی کا باعث نہیں بن رہے. اسی لیے کوئی ان کو اگر سورج کی ارجا کا لیکچر دیتا ہے کہ سورج سے ارجا ملتی ہے، سورج سے انرجی ملتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ بہت قابل آدمی ہے. سبحان اللہ. تو اپنی نماز پر محنت کریں. ظاہر یہ بھی سمجھ لیں کہ ظاہری اعتبار سے جتنا زیادہ ہم نماز میں الرٹ رہتے ہیں اتنا ہم کو وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. جب انسان کو ہر رکن کے ادا کرنے میں اہتمام رہے گا کہ میرا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے، میری نیت ایسی بنی ہونی چاہیے، میری نظر ایسی ہونی چاہیے، بالکل سیدھا میرا سر ہونا چاہیے، چہرہ میرا کعبے کی طرف ہونا چاہیے اور نگاہ میری نیچے ہونی چاہیے. جب کوئی انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو ادھر ادھر کے خیالات اس کی نماز میں نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ذہن کو مشغول کر رکھا ہے اپنی نماز کی حیت کو درست کرنے میں. اور اس سے آگے بڑھ کر ہم جو کچھ بھی نماز میں کہیں اس کا مطلب سمجھ کر اور مزہ لے کر دھیان کرتے ہوئے کہیں تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے کسی وسوسے کے نہ آنے کا. ہم جب ایک طرف سوچ رہے ہوتے تو دوسرا خیال تو اس وقت نہیں آتا. ہم جب سوچ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، اس وقت شکر کے جذبات، محبت کے جذبات اپنے رب کے لیے، اور الرحمن الرحیم جب کہہ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے تو رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہوگی. اور مالک یوم الدین جب کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت آخرت کا دن، قیامت کا دن اور اللہ کا جلال، اس کی قدرت، اس کا اقتدار یاد آ رہا ہوگا. تو اس وقت کچھ اور الا بلا کیسے یاد آئیں گے؟ الا بلا اس لیے یاد آتی ہے کہ ہم کلمات کو سنتے یا کہتے وقت ان کا مطلب نہیں سوچ رہے ہوتے. اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم کہتے وقت اپنے رب کی بڑائی اور یہ مفہوم سوچ رہا ہے کہ میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، کوئی کمی میرے رب میں نہیں ہے، میرے رب سے مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے، کمی تو ساری میرے اندر ہے. جو یہ سوچ رہا ہوگا وہ کیا یہ سوچ رہا ہوگا کہ افطار میں آج میرے گھر میں کیا بن رہا ہے؟ ہماری نمازوں کا تو حال یہ ہے کہ بڑی بوڑھی عورتیں بہوؤں کو یہ سکھایا کرتی ہیں دلہن جب کوئی چیز رکھ کے بھول جاؤ تو نماز پڑھ لیا. عورتیں اکثر چابی رکھ کے بھولتی ہیں، اور آج کل تو عورتوں اور مردوں میں کوئی خاص فرق بھی نہیں رہتی ہے. لیبورٹری میں ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے کہ یہ مین صاحب ہیں یا بھائی صاحب. تو چابی رکھ کے جب بھول جاؤ تو کیا کرو؟ کیوں نہیں نماز میں کھڑی ہو جاؤ، یاد آ جائے کہ چابی کہاں رکھی، کیونکہ نماز میں یہی تھا سوچتے. اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھر کے کھانے کے ذوق کہ بھئی یہ پکنا چاہیے اور وہ پکنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان میں تو بیچاری عورت نماز پڑھ رہی ہے اور کوکر کی سیٹی کی طرف دھیان ہے، اس لیے کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر جلال الدین ہے میرے شوہر، وہ بیچاری کوکر ہی پوچھتی رہتی ہے. لا حول ولا قوت. کتنا پیارا عمل ہے، ایسی نماز ہے دوستو جو ہر دبے کو مٹا. صحیح بخاری میں ایک قصہ موجود، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے گھبراتے ہوئے، بہت شرمندہ. یہی تو چیز ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا رہبر چاہیے جس کو ہم اپنا راز بتا دیں. ہر ایک کو تو نہیں ہم اپنے گناہ بتائیں، لیکن کوئی تو ہو. اور واقعی یہ عجیب پہلو ہے، دنیا میں اللہ والے مشائخ جتنے لوگوں کے راز اپنے سینے میں چھپائے رہتے ہیں
اتنے راز جنہوں نے کوئی نہیں چھپا سکتا. یہ بھی عجیب پہلو ہے. کبھی آج تک قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں روزے کی حالت میں کہ کسی صاحب تربیت شیخ نے کسی انسان کے گناہ کا تذکرہ اللہ کے سوا کسی سے، جبکہ جتنا اس کو علم ہوتا ہے کسی اور کو علم نہیں. لیکن یہ عجیب، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب ذمہ داری کسی پر پڑتی ہے تو اللہ جانے کیسے اس کے اندر اتنا تحمل آ جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو، اس کے قریبی لوگوں کو، کسی کو ہوا نہیں رکھنے دیتا. چنانچہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور حضور سے آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا بتاؤ تو کیا ہوا؟ انی قبلت امرأۃ، ایک نامحرم عورت کے ساتھ مجھے اتنا غلبہ ہو گیا کہ میں نے اس کو کس کر لیا، بوسہ لے لیا، بس میں بہت ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کے بعد تم نے نماز پڑھی؟ جی حضرت بالکل. میں اس کے بعد مسجد نبی میں حاضر ہوا، نماز پڑھی. میں نماز فرمایا مطمئن ہو جاؤ، اس نماز کی برکت سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا. ان الحسنات یذهبن السیئات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے نماز. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ دھبے لگیں گے، ہم انسان ہیں، گناہ ہوں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ان غلطیوں کو، دھبوں کو دھونے کا کیا پیارا طریقہ دیا ہے اللہ نے. 5 وقت کی نماز. اب بتاؤ 5 وقت کی نماز ایک بوجھ لگے گی یا 5 وقت کی نماز ایک نعمت لگے؟ کتنا پیارا موقع ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ہمارے لیے. بس اتنی گزارش ہے کہ نماز پر محنت کریں. جس زمانے میں یہ عاجز مدینہ منورہ میں طالب علم کی حیثیت سے مقیم تھا، اپنے مربی دعوت و تبلیغ کے پورے عالم عرب کے امیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جانثار اور انہیں کی تربیت یافتہ اور ایک حد تک ان کی بالکل ٹرو کاپی حضرت مولانا شہید احمد خان صاحب، ان کے پاس رہ کر، ان کے پاس بیٹھ کر اللہ وہ دن پھر سے واپس لے آئے. میں تو بڑی حسرت کے ساتھ ان دنوں کو یاد کرتا ہوں. نماز کے بہتر سے بہتر بنانے کا شوق آ گیا تھا. اسی شوق کے عالم میں نے ان سے پوچھا کہ اپنی نماز اچھی کیسے بناؤں، ترکیب بتائی. انہوں نے وہ جواب دیا جس کی طرف میرا دھیان بالکل نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا کریں. بس اتنا فرمایا. حضرت قاری فتح محمد صاحب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. یہ کیسا اللہ کا بندہ تھا. ہائے ہائے ہائے. پانی پت وہ شہر ہے ہندوستان کا جہاں سے علم تجوید، قرآن مجید کا صحیح پڑھنے کا علم دوبارہ اس ملک میں اور عالم میں پھیلا ہے. وہ شہر ہے پانی پت. مرکز تھا فن تجوید کا. اس میں استاد القراء حضرت قاری عبدالرحمان صاحب گزرے، جو تجوید کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں. انہی کے شاگرد خاص تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب. فرمایا ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا کریں. یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ کر پڑھ گئے تھے. 10 سال مدینے میں رہے اور وہیں انتقال اور بقی میں دفن ہونے کی
سعادت ملی. میں نے کہا بہت اچھا. حضرت قاری فتح محمد صاحب کافی بوڑھے ہو چکے تھے, فالج کا زبردست حملہ ہو چکا تھا, جسم کا ایک حصہ بالکل کام نہیں کرتا تھا, نابینا تھے, بالکل 100% نابینا تھے, اور ان کو ان کے چاہنے والے شاگرد و خادم ویل چیئر میں بٹھا کر مسجد نبوی لاتے تھے. معمول تھا کہ مغرب کی نماز سے پہلے آتے تھے, کافی پہلے, اور پھر عشاء کے بعد جاتے تھے. اور تراویح رمضان میں تو بہت دیر. تو کیا بتاؤں کیسی نماز پڑھتے تھے, کیا بتاؤں کیسی نماز پڑھتے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بغیر سہارے کے, لوگوں کے سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, فالج تھا. لیکن عجیب بات تھی کہ امام جب وہاں اقامت ہوتی تھی نماز میں مسجد نبوی میں, تو ان کے خادم لوگ انہیں کھڑا کر دیا کرتے تھے, اور وہ ہاتھ باندھتے تھے. اس وقت تک وہ خادم ان کو سہارا دیے رہتے تھے, اور ہاتھ باندھتے ہی اللہ جانے کہاں سے ان کے اندر کون سی نورانی روحانی قوت آتی تھی کہ پورے سہارے کے بغیر وہ نماز پڑھتے, اور سلام پھیرتے ہی وہ گر پڑتے. بالکل ایک, اس لیے ان کے جو خادم لوگ تھے, مسجد نبوی میں امام سلام پھیرتا ہے, اس کے پیچھے جو مکبر ہوتے ہیں وہاں, وہ لمبا سلام غلط والا کرتے ہیں. تو وہاں ان کے خادموں نے اتنی سمجھداری تھی کہ گویا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خادم لوگ تو امام کے سلام پر سلام پھیر دیں گے, اور حضرت سے کہہ دیا تھا کہ آپ وہ جو مکبر لوگ سلام پھیرتے ہیں, آپ ان کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیریے گا. تو یہ سلام پھیر کے فارغ ہو جاتے تھے اور انتظار میں بالکل, اور ادھر جہاں انہوں نے سلام پھیرا یوں بالکل پیچھے کی طرف دھکیلتے تھے, تو وہ ان کو سنبھال لیتے تھے, وہ قوت اندر سے واپس چلی جاتی تھی. اور نماز کیسی پڑھتے تھے, میں تو بتانا یہ چاہ رہا تھا, لمبی نفلیں پڑھتے تھے. مغرب کے بعد اللہ بھی اپنا قرآن پڑھتے تھے. تراویح مسجد نبوی کی پوری تراویح امام کے پیچھے پڑھتے تھے 20 رکعت, اس کے بعد پھر خود قرآن سناتے تھے, اور پیچھے لمبی جماعت کھڑی ہوتی تھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والی. ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے اپنے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. انہیں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے جس وقت جنت کی خوشخبریوں کی آیتیں آتی تھیں, مسکرانے لگتے تھے, اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کچھ مل رہا ہے, جیسے کہیں کچھ وہ اچھی. کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جنہوں کچھ کھا رہے ہیں, کچھ ان کے منہ میں مزہ آ رہا ہے, یہ کیسے ہوتے. اور جب جنت کی آیتیں آتی تھیں تو کانپتے تھے, روتے تھے, آس پاس کے بچے دیکھنے لگتے تھے کہ یہ زیادہ کیوں رو رہے ہیں, اس قدر ان کی حیبت کیا عالم ہے. اس کو دیکھ کر خیال آتا تھا جب 14ویں 15ویں صدی کا رسول اللہ کا غلاموں کا ایک غلام, اس کی ایسی نماز ہے, تو اللہ کے رسول کی نماز کیسی ہوتی ہے. میرے اللہ ہم سب کو نماز پر محنت کی توفیق, اور ہمیں اچھی نماز میں رونا, نماز میں خشیت, نماز میں بکا, نماز میں گریا, یہ چیزیں ہیں جو دلوں کے دھبوں کو صاف کرتی ہیں. اور پچھلے دھبوں کو صرف صاف نہیں کرتی, آئندہ کے لیے دھبے لگنے سے محفوظ کر دیتی. یہی تو مطلب ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ جو دھبے لگ گئے وہ صاف, اور آہستہ آہستہ اس لائق بن جاؤ گے کہ اب گناہ ہوں گے ہی نہیں, روک دے گی یہ نماز. تو یہ نماز مقصد بنا کر سیکھنے کی چیز ہے. یہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک تمنا کیا کرتے تھے, چاہتے تھے کہ بھئی 40 دن کے لیے نکل جاؤ, 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. کیا مقصد تھا؟ یعنی 40 دن تم اپنی نماز پر محنت کرو. میں اتنا اشارہ کر دوں کہ اس زمانے میں
ان اعمال پر محنت بہت کرائی جاتی تھی. مقصود ہی ہوتا تھا کہ نماز درست ہو، اخلاق درست ہو، بہت محنت ہو. اس زمانے میں اپنے اوپر محنت بہت کم کرائی جاتی ہے اور مستقل طور پر یہی ذہن بنتا ہے کہ بس نکلو نکالو نکلو نکالو نکلو نکالو. توازن تھوڑا بدل گیا، ورنہ دعوت دینا، لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں سے اللہ رسول کی بات کرنا، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت کا نہیں، دین کا جو ہے. لیکن ہر چیز کا توازن ہونا چاہیے. آپ کو نمک بہت اچھا لگتا ہے، آپ نے خوب بہت سا نمک ڈال دیا سالن میں، تو پھر کیا حشر ہو. آپ کو کھٹائی بہت پسند ہے اور آپ نے 2 کلو املی ڈال دی، کیا ہوگا؟ ہر چیز کا توازن ہونا چاہیے. دعوت کا تناسب، ذکر کا تناسب، علم کا تناسب، خدمت کا تناسب. تب وہ نسخہ کیمیا بنا تھا، بڑا پیارا نسخہ، بہت مؤثر. کیا بتاؤں، اس سے مؤثر عام لوگوں کی اصلاح کا کوئی نسخہ ہے ہی نہیں. لیکن شرط یہ کہ توازن ہو. کوئی اناری لڑکی سے خدا نہ خواستہ آپ کی شادی ہو جائے اور پھر آپ اس سے کھانا پکوائیں اور پھر اس میں وہ ڈال دے اطمینان سے کالی مرچ، بہت چھوٹی سی چیز ہے، اتنی ڈال لو، اس سے کیا ہوگا؟ میرے شوہر تو ماشاءاللہ 122 کلو کے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لہٰذا 1.5 کلو لونگ ڈال. اور یہ کیا، یہ الائچی ڈال دی، ارے بادام ڈالو، کاجو ڈالو، آلو میں بادام. بالکل یہی ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے. تناسب جو اس ڈش کا تناسب تھا اس کو تباہ کر دیا گیا. جب تک وہ جو تربیت کی ڈش اللہ کے رسول نے تیار کی تھی، تربیت کے نسخہ جو تیار کیا تھا، اس میں سارے اجزاء کا تناسب نہیں ہوگا، تب تک وہ رنگ، وہ تربیت کا اثر نہیں پیدا ہو. نماز پر محنت کریں، وضو سے شروع کریں. نماز پر محنت وضو سے شروع کریں. وضو ایک خود عبادت ہے اور گناہ تو وضو ہی میں سب دل جاتے ہیں اگر دھیان کے ساتھ وضو کیا جائے اور اچھی نماز پڑھیں. خاص طور پر یہ چند دن جو اگر ہم نے فارغ کیے ہیں تو ان میں ایک مقصد بنا کر نماز پر محنت کریں. 2 رکعت نماز اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے اللہ جس میں ایک بھی وسوسہ نہ آئے، اور بس میرے اللہ میری مدد کر دیجیے، خوب دعا مانگ کے نماز کے لیے کھڑے ہو. جب آپ اس ارادے کے ساتھ کھڑے ہوں گے عام نمازوں سے بہتر نماز ملے گی. اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی ویسی تو نہیں پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، چلو پھر سے پڑھتے ہیں. پھر آپ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں. تو نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کا ایک شوق دل میں لائیں اور ڈھونڈیں، تلاش کریں، پوچھیں میں کس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں کہ مجھے اس کی نماز کو پڑھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کو بہتر بنانے کی توفیق ملے. اکثر ہم لوگ چاہے مقتدی ہوں چاہے امام ہوں ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، بلا وجہ بڑی محرومی کا سبب بنتا ہے. میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، یاد آ گیا تو میں کہہ رہا ہوں جو لوگ امامت کر رہے ہیں یہاں وہ بھی خدا کرے سن لیں، اور وہ نہ ہوں تو ان تک پہنچا دیں ان کے ساتھی لوگ. دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے تو اتنی زبردست دعا سکھائی ہے اللہ کے رسول نے کہ دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اس نے مانگی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. مغفرت مل جائے، رحمت مل جائے اللہ کی، عافیت مل جائے، ہدایت مل جائے، روزی مل جائے، کیا بچا؟ لیکن ہم یہاں بھی چوری سے کام لیں. مولویوں نے مسئلہ پڑھ لیا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی سے کام چل جائے گا. اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ
نماز میں حرکت جائز نہیں ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے پیچھے سے امام کی چٹکی نیچے، کم سے کم چٹکی، ہو سکے تو موٹا ڈنڈا. کہ تم کو یہاں کیا جلدی ہے بھائی؟ تم 3 کلمات نہیں پڑھ سکتے اور دل کے دھیان سے دعا مانگو گے تو صرف اس دعا سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی. اتنی زبردست دعا ہے یہ. تو بھائی سفر کا موقع ہو، بیماری ہو، تو اس موقع پر اجازت دی گئی ہے کہ بھائی تم یہ پوری تصویر پڑھنے کے بجائے، دعا پڑھنے کے بجائے اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ دو. اس موقع ہمارے ساتھی لوگ الٹا کرتے. جب کبھی میں سفر میں کسی کو ساتھ میں لے جانے کی غلطی کرتا ہوں اور تھکا ہوا ہوں، بیان کر کے آیا ہوں، 11 بج رہے رات کے، اب عشاء کی نماز پڑھا، اللہ اکبر، اب قاری باسط دکھے، شیخ سدیش دکھے، شیخ شرین جی ناتا، اب انہیں مل گیا ایک بوڑھا مقتدی، ساری قرت اسی پر ٹھونک دے، وہاں لمبی نماز ہو. جس وہ عقل بچ رہی تھی تو کیا اجازت مانگ رہی تھی؟ تو کیا رہی تھی؟ سمجھ نہیں آتا. ہمارے حضرت مولانا علی میاں ایک بار بہت تھکے ہوئے تھے، بہت بری حالت تھی، پیر میں شدید تکلیف، گاؤٹ کا درد ہوتا. تو ادھر ادھر دیکھا کس کی نماز پڑھوائیں، سب اجنبی لوگ. تو کسی سے کہا 5 روپے دیں گے مختصر کی نماز پڑھانے. سمجھے؟ 5 روپے دیں گے مختصر کی نماز پڑھا. اور انہوں نے مختصر کی کیا پڑھائی؟ عما یتساءلون. عقل سے پیدل ہی لوگ، پیدل. کس وقت نماز میں اتصال کرنا ہے، کس وقت نماز میں اطمینان سے پڑھنا ہے، کب موقع ہے کہ کلیجہ نکال کے رکھ لیا جائے، کب درمیانے درجے کی نماز پڑھی جائے، یہ سمجھداری کی باتیں. یہ کتابوں میں نہیں لکھی جاتی کہ پیر کی دن مختصر نماز پڑھی جائے گی اور منگل کی دن لمبی نماز پڑھی جائے گی. یہ کتابوں میں نہیں لکھی جاتی. یہ انسان اپنی سوچ بوجھ کے مطابق اپنی نمازیں انفرادی خوب اہتمام سے پڑھیں، جی لگا کر پڑھیں اور نماز کو موضوع بنائیں. نماز اصلاح کا جیسا ذریعہ ہے، پھر ایک بار کہتا ہوں، ویسی اصلاح کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تبھی تو آسمانوں پر بلا کے اللہ نے اس تحفے کو دیا تھا محمد رسول اللہ. اس کے برابر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل اس کے برابر نہیں. 1000 مراقبے، سچ کہتا ہوں، نماز کے برابر نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے جب اس راستے پر محنت کرنے والوں کی محنت کرتے کرتے ان کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اور ان کی نماز بالکل دھیان والی ہو جاتی ہے. ہمارے اکابر اپنے سالکین سے اکثر معمولات کی پابندی کو ختم کر دیں. یہ بھی سلوک کا ایک حصہ ہے کہ نہیں، اب مقصد یہاں تک پہنچ گئے کہ نماز تمہاری بہتر ہو گئی، اب نماز میں رفت ختم ہو گئی، اب نماز میں یاد غالب ہو گئی، اب تم کو اتنے سارے معمولات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میرے سارے دوستوں کو، آپ سب کو توفیق دے. نماز کا محنت کر لیں، اپنے گھروں کی مستورات کو بڑی محبت کے ساتھ پیار بڑی نماز سکھائیں، دکھائیں، سمجھائیں کہ نماز بہت اچھی پڑھنی چاہیے. ہمارے گھروں کی عورتوں میں کم عورتیں ابھی ایسی بن پائی ہیں جو نماز کا اہتمام کرتی ہیں. نماز پڑھنے والی عورتیں تو بہت ہیں، مردوں سے زیادہ عورتوں میں نماز 5 وقت کی پڑھنے کا جہاں تک مجھ کو اندازہ ہے پابندی ہے. لیکن محنت کر کے دھیان لگا کر نماز پڑھنا، نماز کو سیکھ کر پڑھنا، اس کا رواج ڈالیے.
اگر ماں اچھی نماز پڑھنے لگے گی تو ولایت کا مقام جب اس کو ملے گا بچوں پر اثر نہیں ہوگا، گھر پر اثر نہیں ہوگا. مسائل کا حل نماز کے ذریعے تلاش کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے. مشکلات پریشانیاں کس کو نہیں ہیں آج، لیکن نماز ایک ایسا عمل اللہ نے دیا ہے کہ مانگو اللہ نماز اچھی پڑھو. یہ رمضان کا مہینہ اس کو نماز کے بنانے کا مہینہ بنا دیجیے. بہت مناسب مہینہ ہے، بڑی مناسبت ہے اس مہینے کو نماز سے. اللہ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے، آپ کے لیے بھی آج دعا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ ہم سب کو اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ نماز کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے. ہاں بھائی، کئی حضرات میرے پاس آئے بھی تھے اور آپ نے اچھا وہ یاد دلایا، مجھے یاد آ بھی گیا تھا گاڑی دیکھ کر. کئی حضرات ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کو واپس بھی جانا ہے، تو میں اسی مجلس میں بیعت کے کلمات پڑھتا ہوں. جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ بڑی حضوری کے ساتھ دل لگا کر بیعت نماز کو پڑھیں، سنیں اور پھر پڑھیں، دہرائیں، توبہ اور بیعت دونوں کی نیت کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عہد پر قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان بنائے. کچھ معمولات ہیں، دھیان سے سنیں اور پابندی سے ان معمولات کو کریں گے تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہوگا. یعنی گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا چلا جائے گا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلا معمول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کلمے کے ذریعے روزانہ صبح شام اللہ سے معافی مانگنا. 2 تسبیح صبح پڑھ لے، 2 تسبیح شام، 200 بار صبح 200 بار شام. اور یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے 2-3 منٹ معافی مانگیں. یوں کہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم خطا کار بندہ آج آپ کے پاس آیا ہے، معافی مانگنے، معاف کر. اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. اللہ میں استغفار کی تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ دل کی گہرائیوں سے تسبیح پڑھنے کی مجھے توفیق بھی عطا کرنا اور قبول. یہ 2-3 منٹ دعا کر کے اس کے بعد پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جلدی جلدی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے صبح بھی شام. دوسرا معمول ہے درود شریف کا، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ والا درود شریف پڑھنا ہے، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سوچ کر، ان کی شخصیت کو، ان کے احسانات کو سوچ کر پھر یہ درود شریف بڑی محبت کی کیفیت میں پڑھیں. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. 1 پارہ، کم سے کم 1 پارہ قرآن مجید روز پڑھیں. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح کی دعا مانگ لیں تو بہت اچھا ہو کہ رب کریم مجھے اعتراف ہے کہ میری زبان گندی ہے، آپ کے پاک کلام کی تلاوت کی لائق نہیں ہے، مگر اللہ مہربانی ہے آپ کی
کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت تم جتنا کرو گے اس کی پاکی کی برکت سے ہی تو تمہاری زبان کی اور دل کی گندگی دور ہوگی. اس لیے اللہ میں اپنے دل کی پاکی کے ارادے سے قرآن پڑھنے بیٹھا. ایک پارا پڑھیں کم سے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسے بھی ایک دو لوگ ہو سکتے ہیں، وہ اتنا ضرور کریں کہ کسی قرآن کے پڑھنے والے کی خوشامد کریں، اس کے ہاتھ پیر جوڑیں، اس کی منت سماجت کریں کہ بھائی آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنی جو کریں تو مجھے اپنے پاس بٹھا دیں. میں بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں، میں گنوار جاہل محروم آدمی ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، کم سے کم سن لوں، آپ کا احسان ہوگا. اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھنا شروع کریں، ایک ایک لفظ سیکھنا شروع کریں. موت اگر آ گئی اور اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ قرآن سیکھتا سیکھتا میرے پاس آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کے ساتھ ہم کو اٹھا دے گا. بڑا مہربان ہے. تیسرا معمول ہے قرآن کی تلاوت، اور چوتھا معمول ہے مراقبہ، دل سے اللہ کو یاد کرنا، ذکر قلبی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے دل پر اب اپنی رحمت اتار دیجیے، میرے دل کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اور 2-3 منٹ کی دعا مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کرنے لگے تو وہ یہ تصور کریں ایک دم سے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں ظلمتیں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں، دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی طرف رہے، اور بس یہ تصور ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں. زبان سے کچھ نہیں کہنا. شروع میں مشکل پیش آتی ہے، کچھ بھی سنائی نہیں پڑتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا، کسی کو نیند آنے لگتی ہے، خیالات آنے لگتے ہیں. کسی چیز سے بالکل مت گھبرائیں، یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے. لیکن ایک مدت تک کی محنت کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لطیفہ قلب کی جگہ جو ہے وہ ہر انسان کے سینے کے 2 انگل نیچے تھوڑا سا اور بائیں طرف، وہ ہے روحانی دل کی جگہ. اس جگہ پر بس ذہن کو، بس دماغ کو وہیں پر مرکوز رکھیے، آنکھیں بند رہیں. آپ کو محسوس ہوگا کبھی کسی کو گدگدی، کبھی کسی کو پھڑپھڑاہٹ، جیسے کوئی پرندہ اندر قید تھا، پنجرے میں بند تھا، اور طرح سے کسی نے کھولا تو وہ بالکل پھڑپھڑ طرح سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیسے سوچیں؟ سچ عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے اس آدمی کو جو یہ کرتا ہے. میں بھی سنتا تھا، پڑھتا تھا، میری سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، حضرت کی توجہ کی برکت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حالت سمجھ میں آنے لگی ہے کہ دل اس قدر انسان کا قابو میں آ جاتا ہے کہ بیٹھ کر آنکھ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ریموٹ کنٹرول کی طرح انسان کا دل کام کرتا ہے. ادھر بٹن دبایا، ادھر اے سی چلا، ادھر انسان نے بس یاد کیا اور قلب اللہ اللہ کرنا اس نے شروع کر دیا. بڑی نعمت ہے. اور دل جب اللہ اللہ کرتا ہے، ہم اور آپ جب کسی اچھی آواز والے سے قرآن سنتے ہیں، کوئی نعت سنتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سرور ملتا ہے. دل سے جب اللہ اللہ کی آواز آئے گی، اس سے بڑھ کر سرور دنیا میں کسی سے نہیں ملتا. انسان کا مزاج ہے کہ اس کو بیک گراؤنڈ میوزک سے بہت مزہ آتا ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، خصوصیت ہے. اللہ اکبر. جس کو اپنے دل کی سے اللہ اللہ کی آواز سننے لگے، اسے کسی میوزک کی کوئی ضرورت نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. گرم معلوم ہوتی ہے، ایسا نشہ چھاتا ہے، ایسا سرور ملتا ہے. رب کریم اس تحفے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. 4 معمول ہوئے. پہلا معمول اس
پاک، دوسرا درود شریف، تیسرا تلاوت قرآن اور چوتھا مراقبہ۔ اور پانچویں بات یہ بھی میں بتا دوں جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں وہ خاص طور پر کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی کاموں کی مشغولیت کے ساتھ بھی دل سے اللہ اللہ کہلانے کی کوشش کرے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، جس میں نہ گردن جھکانا ہے، نہ آنکھیں بند کرنا ہے، نہ اور کاموں کو چھوڑنا ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا وہ عمل ہے جس کو سلوک کا مکھن بھی کہا گیا اور جس کو سلوک کا چور دروازہ بھی کہا گیا، کیونکہ اس میں انسان کو کوئی کام بھی نہیں چھوڑنا پڑتا، دست بکار اور دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے، دل اپنی دوست کی یاد میں لگا۔ بڑی پیاری چیز ہے، ذرا سی محنت سے یہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ شروع میں تو بتکلف کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایسا دل اشارے کو محسوس کرتا ہے کہ ادھر بالکل جیسے شاعر نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرما دے، ایسی یاد نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب کریم رب کریم رب کریم، آپ گواہ ہیں اللہ، یہ آج اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو توبہ کرائے۔ اللہ توبہ اس لیے کراتا ہے کہ اس بہانے شاید اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ رب کریم، ہم سب خطا کار اور مجرم رمضان مبارک کے دن روزے کے افطار کے وقت میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ نماز کی ہم نے قدر نہ کی، نماز ویسی نہ پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی، ایک نماز بھی ہم ویسی نہ پڑھ سکے۔ بار الہ آج ارادہ کرتے ہیں، ہم سب ارادہ کرتے ہیں اللہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ ہم کو اس ارادے پر جمنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اچھی نماز عطا فرما، غفلت اور وسوسوں والی نماز کے بجائے دھیان والی نماز عطا فرما، خشوع والی نماز عطا فرما، محبت والی نماز عطا فرما، خشیت والی نماز عطا فرما۔ آپ کے اچھے نیک بندے اللہ جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز عطا فرما، اس نماز کو سیکھنے کا شوق عطا فرما، اس نماز کو سیکھنے کا شوق عطا فرما، اس نماز کو جذبہ عطا فرما۔ اللہ نہ جانے کتنے اچھے اچھے کھانوں کے شوق دل میں آ گئے، اور اللہ نہ جانے کیسے کیسے شوق پورے کرنے کے لیے ہم کہاں کہاں جا چکے۔ اللہ نماز اچھی بنانے کا شوق ہمارے دل میں اب تک پیدا نہ ہوا، ورنہ ہم اس کے لیے بھی کہیں جا چکے ہوتے۔ اب شوق پیدا فرما، اب شوق پیدا فرما۔ بار الہ سنا ہے، نیتوں سے سنا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ یہ تو رحمت کی بارش کا موسم ہے، اللہ یہ تو پہلا عشرہ اللہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم رحمت کے بھکاری، رحمت کے سائل، رحمت کے محتاج، رحمت کے فقیر آئے ہیں، بھکاری۔ اللہ ہماری جھولیوں میں اپنی رحمت ڈال دیجیے، ہماری جھولیاں بھر دیجیے، ہماری جھولیاں بھر دیجیے۔ اللہ آپ نے تو خود فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو چھڑکا مت کرو۔ اللہ ہم آپ کے دربار کے مسائل ہے، ہمیں مت چھڑکیے گا، ہمیں مت چھڑکیے، ہمیں مت دھتکاریے۔ اللہ اگر آپ کے دربار سے دھتکار دیے گئے تو کہیں کچھ نہ مل پائے گا، کہیں کچھ نہ مل پائے گا۔ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ حنان و منان ہیں، آپ رحیم و کریم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ کیا ہیں اللہ۔ ہم اپنی زبانوں سے کیسے آپ کی صفات کا بیان کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں۔ رب کریم اس پورے مجمع کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، رضا کی نظر سے دیکھ لیجیے، مغفرت کے فیصلوں کے ساتھ دیکھ لیجیے۔ ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ۔ بہت اچھے ہیں آپ، بہت پیارے ہیں
آپ بہت مہربان ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ شفیق ہیں، ہم آپ کو نہیں پہچانے، ہم آپ سے دور بھاگے، ہم کیسے نالائق ہیں اللہ، ہم کیسے ناقدر ہیں۔ اتنا پیارا رب جو روزانہ رات میں اتر کے نیچے آ جاتا ہو، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ دن بھر انتظار کرتے ہیں آپ، رات میں نیچے اتر جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آپ نے تو ایک جگہ یہ بھی فرما دیا، میں رات میں آتا ہوں اس لیے کہ دن کے گنہگار مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں، اور میں صبح کو نیچے آتا ہوں اس لیے کہ رات کا گنہگار کو مجھ سے معافی مانگ لے تو معاف کر دوں۔ اتنی ہمیں آپ کی آمد محسوس نہیں ہوتی، آپ آواز دے رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں، اللہ تف ہے ہمارے اوپر، اللہ بندہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ پکار رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس غفلت پر ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اب آپ کو آپ کی پکار پر اللہ بستر پر سے اٹھ جانے کی توفیق عطا فرما، اور سجدے میں گر کر آپ کی پکار کے جواب میں یہ کہنے کی توفیق عطا فرما، لبیک لبیک لبیک، آپ نے بلایا ہے اللہ، میں ہوں گنہگار، میں ہوں سائل، میں ہوں محتاج، میں ہوں بھکاری، میں ہوں فقیر، پیارا لے کر آیا ہوں، عافیت دے دیجیے، صحت دے دیجیے، عزت دے دیجیے، سکون دے دیجیے، بابرکت روزی دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، تقوی دے دیجیے، توکل دے دیجیے، ایمان دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، مغفرت دے دیجیے، جنت دے دیجیے، اور جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ دے دیجیے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھرتے گل، اللہ آپ کے رسول کا ساتھ ابو بکر کا نصیب، عمر کا نصیب، عثمان و علی کا نصیب، حسن اور حسین کا نصیب، رب کریم رب کریم رب کریم رب کریم رب کریم، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے وعدے کی لاج رکھ لیجیے، روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، میں روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، میں روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، ہم اور کچھ نہ کچھ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، روزے دار تو ہے اللہ، اور یہ افطار کا وقت ہے اللہ 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 اللہ، اپنے وعدے کو پورا کر دیجیے، ہماری سب دعاؤں کو قبول کر لیجیے، خالی ہاتھ مت لوٹائیے، ایک بار پیغام بھجوا دیجیے، میرے بندو نا امید مت ہو، نا امید مت ہو، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پیار سے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہاری دعائیں قبول کری، میں نے تمہیں نیک بنانے کا فیصلہ کر دیا، میں نے تم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا فیصلہ کر دیا، تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے، تم اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سکون کا باعث بنو گے، تم اچھے پڑوسی بنو گے، تم اچھی اولاد بنو گے، تم کامیاب انسان بنو گے، ملک کے اچھے شہری بنو گے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو تمناؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم